اچھا، ساتھ ساتھ یہ سوال بھی بنتا ہے کہ خیال کیا جاتا ہے کہ معمر افراد جو ہیں اس بھربھرے پن کا شکار ہوتے ہیں، کیا ایسا ہی ہے یا جوان بھی ہو سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے خواتین کا جی بالکل، ینگ فیمیلز جو ہوتی ہیں اسپیشلی ان کے اندر بھی، اسپیشلی آفٹر پریگنینسی، یہ پرابلم میں نے بہت زیادہ دیکھی ہے کہ وہ اگر پریزنٹ کرتی ہیں آفٹر پریگنینسی ڈلیوری کے بعد تو بیک پین، نی پین، ایلبو پین، ڈاکٹر صاحب ہر جگہ میرا جوائنٹ پین ہو رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہر جو میرا درد کرتا ہے نا، تو اس کی جو بیسک جو ریزن ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ پریگنینسی کے بعد جو ان کے اندر کیلشیم وائٹامن ڈی کے جو ڈیفیشنسی کی وجہ سے پرابلمس ہو رہی ہوتی ہے، اس کی وجہ سارے پین ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی خاص ایکسرسائزز ہیں اس حوالے سے؟ نی پین ہے، بیک پین ہے، ان حوالے سے کوئی ایکسرسائزز ہمارے ناظرین کو؟ جی بالکل، ہمارے نی کو سپورٹ کرنے کے لیے دو ہمارے مسلز ہوتے ہیں، کوڈریسپ کہتے ہیں، ان کو ہم ایکسرسائزز بتاتے ہیں تاکہ اس کے ایکسرسائزز کی وجہ سے نی کی اسٹیبلائزیشن ذرا اچھی ہو جاتی ہے، اس سے پیشنٹ بہتر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ واک پیشنٹ کریں، ٹھیک ہے نا، واک سے بھی اس کی چیزیں بہتر ہوتی ہے، لیکن کوشش کریں کہ واک جو ہے وہ آپ کی اسٹریٹ روڈ کے اوپر ہو، اس سے چیزیں بہتر ہوتی ہیں۔ جی بہتر۔ اب ایکسرسائز کے حوالے سے یہ بھی بتائیے گا کہ اگر ایکسرسائز بھی ہے اور ساتھ میڈیکیشن بھی ہے اور کیلشیم کا استعمال بھی ہے اور مختلف ٹریٹمنٹس کے حوالے سے مزید ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ اگر کوئی اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے اور میڈیکیشن بھی لی ہے تو اور ایسی کون سی تدابیر ہیں کہ وہ اپنی ڈائٹ میں کیلشیم کے ساتھ ساتھ اضافی کون سی چیز استعمال کرے؟ جی بالکل، اب دیکھیں نا، جیسے ملک کے علاوہ جو دہی ہوتا ہے، یوگرٹ ہوتا ہے، مکھن ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ فل آف کیلشیم اور وائٹامن ڈی ہوتی ہیں۔ ایک عام پیشنٹ کے لیے، ایک عام خواتین کے لیے اراؤنڈ 1200 ملی گرام کیلشیم جو ہوتا ہے وہ ڈیلی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، تو ایزیلی اگر ہم ایک گلاس ملک لیتے ہیں تو اراؤنڈ 300 ملی گرام جو کیلشیم ہوتا ہے وہ ہمیں دودھ سے مل جاتا ہے۔ اسی طرح وائٹامن ڈی اراؤنڈ 200 انٹرنیشنل یونٹ کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے، تو وہ بھی ہمیں اپنے ڈائٹ سے اس کو بہتر کر لینا چاہیے۔ اپنی ڈائٹ میں سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، فروٹ کا استعمال زیادہ کریں، دودھ کا استعمال کریں، اور سن ایکسپوجر جو کہ ایک نیچرل سورس فری آف اینی کاسٹ ہے، اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر 5 سے 10 منٹ کے لیے ہم ضرور بیٹھیں۔ اور یہی وہ چیز ہوتی ہے جو لیٹر آن فیمیلز کے اندر ایک ڈیزیز آتی ہے، آسٹیو آرتھرائٹس اسے ہم کہتے ہیں، ڈی جنریٹو ایک چینج ہے جس کی وجہ سے نی پین بہت زیادہ کامن ہو گیا ہے، اور فیمیلز کے اندر اس کی وجہ سے ان کے چلنے پھرنے میں کافی مشکلات آتی ہیں، تو آسٹیو آرتھرائٹس کو بھی پریونٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہم ارلی لائف سے ہی ان کو اس چیز سے بتائیں، کہ اویئرنیس دیں کہ آپ نے اپنے کیلشیم وائٹامن ڈی کو، بونس کی ویکنس کو آپ نے بچائے رکھنا ہے تاکہ آپ اس چیز سے بچ سکیں اور آسٹیو آرتھرائٹس سے آپ کو پرابلم نہ ہو۔ آسٹیو آرتھرائٹس کے اندر جب ایک بار پیشنٹ اس کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے چیزوں کو مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے پیشنٹ کو ہم گائیڈ کرتے ہیں کہ وہ کیلشیم وائٹامن ڈی کے سپلیمنٹس لے، ٹھیک ہے، اپنی جو اس کی لائف سٹائل ان کو چینج کرے، لیٹرین سے وہ سوئچ کر کے کموڈ کی طرف آ جائے، اپنی مسلس کی اسٹرینتھ کے لیے ایکسرسائزز کرے، اور تاکہ آہستہ آہستہ پھر چیزیں جو ہے نا وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی گفتگو آپ نے کی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے کہ جو بیک پین ہے، جی بالکل، خاص طور پر مردوں میں بھی دیکھا جاتا ہے، بالکل، اس کی کیا وجوہات ہے؟ ریڑھ کی ہڈی کا پین ہوتا ہے یہ؟ بیسیکلی جو عمومی طور پہ جو پیشنٹس ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں اس میں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ اب بونس بھی ویک ہیں، بونس کی وجہ سے مسل بھی ویک ہو گئے ہیں، اور آپ نے کوئی بھی ویٹ لفٹ کیا، ویٹ لفٹ کی وجہ سے مسل میں ایک دم سے اسپازموڈک کنڈیشن آ جاتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں مسل کو کا کھچاؤ، پٹھوں کا کھچاؤ، یہ ایک اہم جو ہے کاز ہے جو کہ میلز کے اندر خاص طور پہ پین کے لیے ہوتی ہے، بیک پین کے لیے ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے میں یہ گائیڈ کرتا ہوں کہ پیشنٹ کو آپ نے اپنے ویٹ لفٹ کرنا تو ہے تو اس کو پراپر وے میں کریں، جھک کر وزن اٹھانے سے یہ ایک کام ہے جس کی وجہ سے 90% پیشنٹس جو ہوتے ہیں ان کو کمر میں درد ہو جاتا ہے، اس لیے جب بھی آپ نے ویٹ کو لفٹ کرنا ہے اس کو پراپرلی اس کو لفٹ کرنا ہے، پراپر طریقے سے لفٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ آرتھوپیڈک سرجن ہیں آپ اور ہمارے ساتھ موجود تھے آپ آج پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسٹوڈیوز میں، بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے۔